سر سوال میرا یہ تھا کہ سوشلی جب میں دیکھتا ہوں اپنی خاص طور پہ پاکستان سوسائٹی میں، اور میں یہاں پر بھی آسٹریلیا میں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہم ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں کو بڑی آرام سے لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کانسپریسی تھیورسٹ ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بلیو بڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے ایک تو یہ کہ اسباب کیا ہوتے ہیں بیسیکلی ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی آپ کی نظر میں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو دور کرنے کا سوسائٹی میں بھی اور جنرلی اپنی لائف کے اندر سے بھی کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ عام بیماریوں کو دور کرنے کا وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، علاج کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جسمانی بیماریوں کے علاج ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے علاج ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی علاج ہے۔ اور وہ علاج یہ ہے کہ انسان پہلے دن سے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنی تربیت کا ایک نقشہ بنائے، دیکھے کہ کیا خوبیاں اسے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور کن خرابیوں سے یا آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ پھر روزانہ اپنا احتساب کرتا رہے کہ مجھے اس میں کتنی کامیابی ہوئی۔ خود احتسابی، اچھی صحبت، اللہ کی طرف رجوع، یہ تینوں نسخے اگر آپ اپنے ہاں لکھ لیں اور ان پر عمل کرتے رہیں تو بتدریج اصلاح ہوتی ہے، اور بتدریج اصلاح ہی اچھی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان کا معاملہ سوئچ آن سوئچ آف کا نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی اوہام سے نجات پا لیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہم پر کسی فیصلے کی بنیاد نہیں رکھنی جب تک کوئی چیز ظن غالب کے درجے میں نہ چلی جائے۔ یعنی دو احتمال ہیں، اس میں ایک کو ترجیح دینا ممکن نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وہم کو ذہن سے جھٹک کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ بیماری کے حد تک چلا جائے تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ بھی پھر ایک بیماری بن جاتی ہے جس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ علاج کرا لیا جائے۔ جزاک اللہ سر۔ اس میں چونکہ میری ریسنٹلی ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ ایک بڑا کامن سا مسئلہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پراپر طریقے سے وضو کیا بھی ہے یا نہیں، وہ مطلب مس کر جاتے تھے، اور یہ مطلب ایک ایسی کرونک لیول پہ شاید ان کی تھی کہ وہ بہت دیر لگاتے تھے پھر اس وضو کو کمپلیٹ کرنے میں کبھی کبھی۔ تو اب یہ تو ظاہری بات ہے ایک کلینکلی لیول پہ پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اس صورت میں آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، یا اس کے لیے بھی کوئی میتھڈالوجی آپ ریکمینڈ کریں گے؟ یعنی دونوں چیزیں ہوں گی۔ مذہبی لحاظ سے بتا دیں کہ جیسے ہی شک پڑے تو ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ فوراً شک کو چھوڑ کر دوسرے پہلو کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یعنی شک کو وہم میں بدلنے دینے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ احساس ہوا کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، یا صحیح ہوا یا نہیں، نہیں صحیح ہوا ہے، تو مثبت پر بنیاد رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ الشک لا ينقض الوضو، کوئی شبہ کوئی شک بھی وضو کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اسی لیے یہ بات اصرار سے کہی گئی ہے کہ آپ نے غلطی سے روزے میں کھا پی لیا، کچھ نہیں ہوا روزے کو۔ کوئی آدمی ایسا کر بھی رہا ہو تو یہ کہا گیا کہ کوئی روکنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ ہمارے دین میں وہم کو بیماری کے طور پر لے کر بالکل اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ یہ دینی لحاظ سے بتانا چاہیے۔ تاہم جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو محض بتانے سے وہ صحیح نہیں ہوتا، اس میں اچھا ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے اور کسی مسلمان ماہر نفسیات سے جو مذہبی معاملات سے ہمدردی رکھتا ہو رجوع کر لیا۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو۔